بسم اللہ پدر مانا ہے ذبح عظیم احمد پدر قرآن چاہتا کہ اسی اسماعیل دے فدیے چ ذبح عظیم دیتی وہ ٹھیک ہے اسی آنے دمبا چھترا ٹھیک ہے مگر سوال پیدا ہوتا ہے جواب کوئی بھی نہیں دیتا بھائی دمبا پاوے کڈا موٹا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی برابری کر سکتا کی انہیں فدیہ بننا گوشت تولنا تاج امام جعفر صادق دوسرے نے فرمایا یار ایک گل ہی نہیں ٹھیک ہے دمبے دمبا ہوئے وکری گل ہے ذبح عظیم سے حسین تو ساتھی ہے کہ بات مراد سبب ہے کہ کیوں فدیہ دیتا گیا اسماعیل کی جان کیوں بتائی کہ جی نسل تو یار شہید جمنے ہیں جنہوں نے میدان جا کے دین کا کام کر ان کے سبب سے اس کا فدیہ دیا جائے ذبح عظیم کے سبب سے ذبح عظیم ہونے سے اقدار آندہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ باپ کے ہو جا نصیب ہویا جنہوں اولیاء امت نے کیا کہ قرآن جڑا نا بسم اللہ تو شروع ہوتا تے بسم اللہ بے تو شروع ہوتی تے بسم اللہ دی بے جڑی نا مڈ وہ علی ہے جن علی نہیں سمجھا انہوں نہ قرآن لبا نہ بسم اللہ نہیں کچھ نہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ بسم اللہ دی بے علی پہلا انہوں پہچانو تو دین کا پتہ لگو گا مانا ہے ذبح عظیم احمد پسند باپ ہو تے پتر ذبح عظیم دا صحیح مفہوم ہے کہ رب نے جڑی بڑی قربانی رکھی سی نا اور دیکھو حال بھی کیسا کہ کعبے دی اٹھ رکھ لیا ابراہیم خلیل علیہ السلام تے قربانی دے رہا بیٹے دی چھری مگر اللہ نے معاف کر جدوں وقت اخیر تے آیا دین مکمل ہو جائے خاتم النبیین دی باری آئی اللہ نے کہا تیرے بچے نہیں جیندے رہن دینے جھگڑا پی جاؤ گا بیبی شاید نبی ہے اس تو یہ نہیں ہون گے تیرے دو سے جڑے پتاں دے تھا ہوں اللہ دا رسول ہمیشہ کہتا رہا کہ میرے دو بیٹے حسن حسین نے ہمیشہ بیٹا کیا کہ دونوں اللہ نے آخر دیتا بھائی جی شہادت کا کم تسی کرنا نانا شہید کرا دیا تو یہ گل ہونی ہے کہ آخری میچ بھی نبی ہار گیا اگے تو قتل ہوندے آئے جو آخری گل وہ آخری ہوں مقابلہ کفردار اسلام دا یہ آخری نبی بھی ماریا جائے تو لوگ کہیں گے یار آخری ہار اللہ پھر بھی ہار گیا یہ نبی نہیں مرن گیا مگر یہ شہادت جڑی ہے یہ دوسرے رنگ پوری ہونی ہے بھی جڑے رسول اللہ دے دل دے ٹکڑے اور صحیح بخاری ترمذی جڑی ویکھ لو سر تو پیروں تک حسین اور حسن جڑے سے رسول اللہ بالکل ایک رائی بھی فرق نہیں سی ہو بہو مناسب پاس رسول اللہ نے لکا دیو حسن نو کر دیو کہ حسین نو مشابہ جڑے لوگ گنے گئے نا یہ سر تو پیروں تک حضور ورگی اس اس طرح نے آخیا رسول نے نہیں مرنا رسول کی موت جڑی دین نو بدنام کر دوں کہ آخری رسول بھی ہار گیا مگر شہادت ہونی ضرور یہ شہادت بیٹے دیں گے اللہ دے رسول نے وہ پیشگوئیاں کرتیاں سر و شہادتین شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھو ایک دی چوری ہونی سی خلق تینوں پتہ نہیں سی لگنا کھانے زہر دینا سی وہ گل بھی نہیں روڑے رہی چھپی رہ گئی ایک ادانیہ ہونی سی وہ حضور نے بے شمار لوگوں نے دس دی علی نو دستا فاطمہ نو دستا ام سلمہ نو دعائی دیتی حسین بھی اس طرح نہیں ہونی گمنام ہو بھائی دنیا آوازہ کھڑک جانی ہے ساری دنیا چرچا ہو جانا اللہ کا بندہ نکلیا تو میں اعلان چا ہوا ہے اس پاروں تھی سن کے حیران تو ہوئے انہیں میں عراف کی شروع کیا عراف ہی تو مقام ہے جتنے انہوں نیک لوگوں کی شان کا پتہ لگنا انہوں سٹیجاں تے کھڑے ہون گے مجدد اور عالم اور نیک لوگ تحریکاں دے قائد بنا دین اسلام کی محنت کی اللہ اتنے بٹھا لو اور دنیا ساری لکھو گی کہ یار دنیا سانوں دین کا رستہ دس دے کتنی عزت پائی ہے منن والوں مبارک دین گے رجیاں ملامت کریں انہاں تو جنہاں دی شاناں اللہ نے اور دے رسول نے دسیاں نا میرے تواڈے فیصلہ کرنے کی گلاں نہیں اللہ دا رسول دس گئے مگر افسوس ہے ظلم عظیم ہے کہ ہر جگہ دعائی مچی ہونی ہے جمعہ تے حضرت عثمان رضی اللہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ بھائی ذی الحج رو لیں گے ذی الحج دے مہینے تو شہید ہوئے تسی محرم چاہندے جمعے گزر جان تے امام حسین دا ذکر نہ ہو تواڈے دلاں وچ کھوٹ ہے تواڈے دلاں وچ کینہ ہے تواڈے ایمان خراب ہے تسی نہیں چاہندے کہ حضرت امام حسین دا تذکرہ کیتا ہے اس تو تسی پکھنڈ بنایا حضرت عثمان رضی اللہ پچھلے کسی نے ڈکیا سی 18 ذی الحج نوں شہید ہوئے 26 ذی الحج نوں حضرت عمر رضی اللہ زخمی کیتے انہوں کر دی حسین غریب دا حق مارنا چاہندے کہ اللہ بیان نہ کیتا جائے حسین کی ہے پہلا آج میں تیرے سامنے بیان کرنا کہ اللہ دے رسول نے کی مرتبہ بیان کیا اے حدیث پاک سنو المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث اور سمجھو تیسری جلد ہے اور یہ صفحہ جڑا 148 تے جا کے 139 تے حدیث ختم ہوئی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر دے اور امام حاکم لکھ دے ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ ہیٹھا امام ذہبی بھی لکھ دا مسلم باقی مسلم دی شرطاں دے مطابق ہے رسول اللہ نے فرمایا تو گاں گل نہیں ہونی پئی ہن بھی جن ایمان نہیں ٹھیک کرنا اور جتھے جانا چاہتا جائے وہ پھر سنوں گا اس دن میدان حشر کہ کیویں اعلان ہو رہا اس آراف چوں کہ جا تو نہیں سی منتا تو ٹکانا لب لا ہونا فلو ان رجلا صافنا بین رکن والمقام
رب گواہ ہے جی حدیث پاک کسی کے بارے میں پنج نہیں آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرے. پہلے تو جگہ دیکھو مکہ اور حرم شریف وہ بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا بھی فرمایا صافا اینا آواز نہ کھڑا رہا بے نہ اینو چکیا نہ نہیں ساہ لین لی کدی اینو بندہ ہو نہیں صافا برابر پیر کر کے کھڑا رہا عبادت ہی کرتا رہا. فصل اللہ علیہ وسلم نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے. ثم لقي اللہ و مبغض اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. مگر اگر اس طرح اللہ کے سامنے جا کے پیش ہویا کہ اللہ کے رسول دی آل نہ تے حضور دے کرانے نہ بغض رکھنا سی فرمایا جہنم چلا گیا. نہ وہ روزیاں کم دیتا نہ وہ نمازاں نے کم دیتا. اللہ نے کہا دفاع ہو پیغمبر دے دل دے ٹکڑے دا ویری دیا. اور تسی سن لیا پچھلے جمعے کہ پیغمبر خدا نے جدوں تعارف دا موقع آیا کہ دنیا نوں دس جاواں کہ میرے اہل بیت کون ہے اس وچ چار بندے نوں نال لیا. کون بندہ یہ انکار کر سکتا کہ مبالغے کے موقع پہ کون سی چار نال فاطمہ نال سی علی نال سی حسن اور حسین نال سی. اور اللہ کے رسول نے آخیا اللہم ہؤلاء اہلی اے اللہ اے میرے اصل ہے. تب حضور نے فرمایا کہ رکن دے اور مقام دے درمیان کوئی برابر کر کے پیر کھڑا نمازاں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے. ثم لقي مگر مریا تو رب کو گیا وہ مبغض اہل بیت محمد رسول اللہ دی آل دا دشمن نکلے داخل جہنم چلا گیا. اس تو اللہ دے بندے ہوئے تاریخ نہیں کہانیاں نہیں یہ دین دا مسئلہ کہ مومن مرنا چاہتے تھے کہ نہیں. اللہ دے دربار پیش ہونا کہ آل محمد کی محبت لے کے جانا یا نہیں جانا چاہتے. نہیں جانا چاہتے تھوڑی مرضی مقام دونیں ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے جدھر جانا چاہتے شوق پورا کرو. مگر اللہ دے رسولوں سے پوچھ رہو تو آمین اچھی کہنے لیے رفع دین کرنی سینے ٹک بننی تے حدیثاں دسنیاں تے باپ بندے فضائل اہل بیت بخاری شریف ہے کہڑی کتاب ہے جہد اندر نہیں چیپٹر بکھرا کہ رسول اللہ دے خاندان کا کی درد ہے. پیغمبر خدا کو مردود ہے تو کہہ دے کئیاں نے کیا بھی ہے کہ نبی پاک نے ایویں لباسے ہون پروں شانہ بیان کیے کتاباں ہی لکھ دیتا حرامیاں کہ نبی نہیں سے ایویں آپ دو تئی سی اس تو آپ دے آدھے رہے یہ ملعون ہو چکے بالکل انہوں نے خدا دی لعنت ہو چکی ہے انہوں نے منہ کالے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جہنم جانا ہے بغض آل محمد لے کے جانا. اے سن لو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ و شیء من فقہا و واجب پنجویں جلد یہ علامہ البانی صاحب صحیح حدیثاں وکھریاں کیتیاں تحریم بغض اہل البیت. ہیڈنگ یہ ہے 643 صفحہ حدیث کا نمبر 2488 تحریم بغض اہل البیت کہ رسول اللہ دے خاندان نہ بغض اور دشمنی حرام ہے. چھوٹا جا جرم نہیں حرام. والذی نفسی بیدیہ لا یبغض اہل البیت احد الا ادخلہ النار. اللہ دے رسول نے فرمایا اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان. ایدو بڑی قسم حضور نے کی کھانی اس اللہ دی قسم نے کھا کے تو نانا جدے ہاتھ میری جان ہے لا یبغض اہل البیت احد. ساڈے اہل بیت نہ کوئی بندہ بھی اگر بغض کرے گا الا ادخلہ اللہ النار اللہ دوزخ داخل کر. خدا نے انہی نیکیاں کوئی نہیں منیاں. 2488 صحیح علی شرط مسلم قلت وہا کالا وبید الرزاق. ابو سعید خدری تو دو موقع ہے امام حاکم ہی لے آئے اور ابن حبان ہی لے آئے. رسول اللہ دی آل دی محبت دین ہے بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں بیانے کوئی وضو نماز دی گل ہے بنیاد ہے دین. صحیح مسلم سے باب اور ایمان دے اندر بکھرا باب ہے کہ علینا محبت ایمان ہے اور علینا بغض منافقت. اور حضرت علی نے اعلان کیتا کہ نبی امی دا میرے نال وعدہ ہے. اللہ دا سچا پیغمبر مینوں یہ دس گیا سی کہ علی میرے ساتھیاں جو فرق کرنا ہے اب کون مومن ہے تے کہڑے منافق ہے تے فرق یہ لا یبغضک الا منافق تیرے نال بغض وہی رکھیں گے جڑے منافق ہیں ولا یحبک الا مومن تیرے نال محبت وہی کروں گا جڑا حلال زادہ اور مومن ہوگا. باقی اور زیادہ یہی دیکھا کہ لوگوں کے خون سے بھی خرابی ہوتی ہے. اللہ پناہ دے تاریخ سے بھی اتنا ہی آتا کہ جڑے علی نہ بغض رکھتے انہوں کا نسب نہیں کتے ٹھیک نہیں کتے نہ کتے حرام دلگی ہوئی ہے. ورنہ حلال دا پتر کدی علی نہ دشمنی نہیں کرتا. علی یو ابے دا باپ جی ابن حدید آتا کہ یار میں اس گل نہیں پہنتا کہ ابو طالب مومن سی یہ مسلم نہیں. میں جاننا کہ اس بارے روڑے پایا کوئی آدھے مومن ہے کوئی نہیں مسلم. مگر وہ آتا ایک گل تو جی مننی پینی ہے کہ اگر مکے چ ابو طالب نہ آتا اور پوتنا آتے تو اسلام کا جڑا حلیہ کدی بھی قائم نہ ہو سکتا. ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی مکر گیا. ایک کتاب آنی اور میں اگلے جمعے پڑھنی ہے کفیل محمد مینوں پہنچی تحفے دا حرامیہ نے لکھا کہ ایک دن بھی ابو طالب نے نہیں پایا. یہ دین ہے دس رہا اتنے چپڑا
کہ آسمان